سورہ معارج کو میں کمپلیٹ کر دوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم ساہون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. آج مجھے یہ کمپلیٹ کروا کے چھوڑو آپ لوگ، بہت ہو گئے، ایک سال سے بھی زیادہ ہو گیا، میں یہ سورت سے 2 آیتوں سے آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا. بے شک ترجمہ کر کے کمپلیٹ کر دوں، پھر ہم نے اگلی سورت شروع کرنی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے وہ جلد باز ہوتے ہیں، ٹینشن میں بھی جلدی جاتے ہیں، کوئی نعمت ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں، نارمل نہیں ہوتے، وہ ایب نارمل ہوتے ہیں. تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے قرآن نے بیان کیا نماز. الا المصلین، نماز میں کیا کرنا ہے؟ پابندی. الذین هم علی صلاتهم دائمون، نماز کی پابندی، اس پر میں بیان کر چکا ہوں. اگلا جملہ کیا ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون، ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کافر میں یہ 2 چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. نمبر 1، کافر نماز تو گئی اس سے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اب آپ انگریزوں کو دیکھو، اللہ سے ان کا ریلیشن کتنا ہے؟ اوہ مائی گاڈ. کوئی ٹینشن والا کام ہوا، اوہ مائی گاڈ. ہندوؤں کا اپنے بھگوان سے ریلیشن کیا ہے؟ ہفتے میں 1 دفعہ جائیں گے اور کوئی مٹھائی بٹھائی رکھ کے آ جائیں گے، بس. تو یہ کیا ریلیشن ہوا بھائی؟ جب آپ کسی کو مانتے ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے انگریز بھی باپ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کیسے مانتے ہیں؟ سال میں 1 دن فادر ڈے. ابے یہ کیا ہو گیا یار؟ بیوی کو روزانہ ٹائم دے رہے ہو، گرل فرینڈ کو روزانہ ٹائم دے رہے ہو، اور باپ کو سال میں 1 دن. تو اس نہ ماننے سے نہ ماننا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں یار، سمجھ میں آپ لوگوں کے. تو انگریز کو ہم یہ کہتے ہیں اس تکلف کی ضرورت کیا ہے یار؟ پورے سال باپ کو نہیں پوچھا، اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہے اس کو، تو 1 دن فادر ڈے منانے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی طرح ماں کا بھی 1 دن مدر ڈے ہوتا ہے بھائی. گرل فرینڈ سے تو روزانہ. میں جب وہاں امریکہ یا کینیڈا میں تھا تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہ گورا ہے، یہاں بہت زبردست فیملی سسٹم چل رہا ہے ان کا. اس گورے نے اپنے بیٹے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ مغرب کے بعد تجھے گرل فرینڈ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، مغرب کے بعد میں تجھے گھر میں دیکھوں. یہ بہت ہی جو فیملی جن کی مضبوط ہے نا، خاندانی، جن کا گوروں میں بھی بعض فیملیاں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، ان کا بھی سسٹم چلا ہوا آ رہا ہے، سسٹم نہیں سسٹم چلا ہوا آ رہا ہے ان کا. تو بھائی گرل فرینڈ کیوں، بیوی کیوں نہیں ہے؟ بیوی کیوں نہیں ہے؟ لیکن بہرحال یہ بھی ایک نیک انگریز ان کے لحاظ سے بہت نیک. تو گرل فرینڈ سے روز مل رہے ہیں. اچھا یہ بھی 18 سال سے کم عمر لونڈا ہے، سوری بچہ ہے جس کو گرل فرینڈ، ورنہ 18 سال کے بعد ہوگا نا تو پھر ابا نہیں کہے گا کہ تو رات کو جلدی گھر میں آیا کر، وہ کہے گا فادر. وہ کیڑا فادر، کیڑا باپ، کون کس کا باپ؟ میں تیرا باپ ہوں. تو یہ الٹا ہو جاتا ہے، 18 سال ہوتے ہی کیا ہو جاتا ہے ایک دم سے سسٹم ان کا. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارا الیکشن میں جیت رہا ہوتا ہے ایک دم پھوکوں والی سرکار. سسٹم سے کیا ہوتا ہے؟ ہارے ہوئے جیتے لگتے ہیں، جیتے ہوئے ہارے لگتے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ میں جلدی بات کو سمیٹوں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں، ہاں اب میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کا گاڈ سے تعلق کتنا ہے؟ اوہ مائی گاڈ. ہندو کا گاڈ سے تعلق کتنا ہے؟ مندر چلے گئے 1 دفعہ، جو ان کے شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، جو پھر بھی شرک کر کے بھی بہت کم تعلق ہے. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ماں باپ کے ساتھ تمہارا بیہیویئر اچھا نہیں، بہت اچھا ہونا چاہیے. احسان اچھے کو نہیں کہتے، بہت اچھے کو بولتے ہیں. بہت اچھا سلوک ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. ماں کے پیٹ میں پریگننسی کو ضائع کر دینا کہ ہماری آمدن کم ہے، وہ بھی اسی قتل میں داخل ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم روزی دیں گے، ان کو بھی روزی دیں گے. وہ تمہاری اولاد بعد میں، ہماری مخلوق پہلے ہے. نسل روکنا بھی اسی میں داخل ہے، کیونکہ ہم نسل روکتے ہیں یہ کہہ کے اپنی اولاد کو، انسانوں کو روک رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ میری مخلوق پہلے ہے. انسان کو دوسری مخلوق پر تو اللہ نے تصرف دیا ہے، جانوروں پر. خود انسان کو انسان پر حق نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کتنے انسان دنیا میں آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے.
تو اس لیے یہ کام تم چھوڑ دو. یہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. قرآن میں دوسرے مقام پہ کیا آتا ہے؟ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. ہم نے جب زمین بنائی تو انسانوں کی روزی روٹی کا پہلے سے زمین میں انتظام کر دیا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب گھر میں کھانا پکاتے ہو تو جتنے مہمانوں کو بلایا ہوتا ہے اس سے کم کا پکاتے ہو یا احتیاطاً زیادہ کا پکاتے ہو؟ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روزی روٹی کم ہو جائے اور آبادی بڑھ جائے؟ اس کا مطلب خدا کا نظام ناقص ہے. پھر قدر فیہا قواتہا, قرآن کہہ رہے زمین میں انسانوں کے لانے سے پہلے میں نے خوراک کے ذخائر رکھ دیے تھے, اور اندازہ مینجمنٹ تھی. ہر چیز اپنے ٹائم پہ دریافت ہوگی. مینجمنٹ کا یہ مطلب ہے پہلے سے نظر نہیں آئے گا کچھ بھی, آبادی آتی رہے گی اور وسائل دریافت ہوتے چلے جائیں گے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ سورج سے ہم اتنی بجلی بنائیں گے؟ ہم نے گھر میں پلیٹیں لگائیں, ماشاءاللہ ایسی بجلی بننا شروع ہو گئی. وہ ہمیں کہہ رہا ہے بھائی یہ کسی کو بیچو, آپ سولر کا پینل بڑا لگا لو تو بجلی شاپروں میں بھر بھر کے غریبوں میں بانٹنا شروع کر دو آپ, اور ہمارا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہو رہا. سورج سے بجلی بن رہی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا 50 سال پہلے؟ ابھی پتہ نہیں کیا کیا دریافت ہونے والا ہے. پورا زور لگایا بچے روکو, بس بچے روکو. اس کے نقصان کیا ہوگا؟ ہمارا جوانوں کا ریشو کم ہو جائے گا, کمانے والے کم, کھانے والے زیادہ, تنزل کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. جن ملکوں نے یہ کیا ان کا یہ حال ہو گیا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس سے بھی منع کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں, چھپے ہوئے ہوں ظاہر ہوں, بند کمروں میں انٹرنیٹ پر فحش چیزیں دیکھنا, بند کمروں میں ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستیاں لگانا یا کھلے عام یہ سب کچھ کرنا, سب اللہ کی طرف سے حرام. اللہ نے عورت تک پہنچنے کا ایک راستہ, وہ کیا ہے؟ نکاح. آج اس چیز کو فوکس نہیں کر رہے ہم. گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ سسٹم, لڑکیوں سے باتیں, دوستیاں, پھر انٹرنیٹ پر فلمیں, بیہودہ چیزیں سب سوسائٹی میں چل رہی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے قریب بھی مت پھٹکو, بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت پھٹکو. آگے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ, کسی انسانی جان کا قتل مت کرو. بات پہ آج بندہ مارنا کوئی مسئلہ رہا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ذالکم وصاکم بھی, اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. انسانی جان, اس میں اللہ نے مومن کا لفظ بھی نہیں کہا, کوئی بھی انسانی جان, چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. آج بات پہ بندے اڑا دیتے ہیں. اب دیکھو کتنے مبارک شخصیت تھے مولانا سمیع الحق صاحب کے جو بیٹے تھے. میری چند مہینے پہلے ان سے گپ شپ ہوئی, دوستی ہوئی, اتنا انہوں نے اسلام آباد میں ملاقات اکرام کیا. اتنے پولائٹ آدمی, مجھے بار بار دعوت دے رہے ہیں, آپ پکوڑا کھٹکائیں ہمارے مدرسے کا. مجھے اتنی ایک اچھا لگا, انہوں نے رسپیکٹ دی. جب اطلاع ملی کہ دھماکہ ہوا اور شہید ہو گئے, کوئی بات ہی نہیں ہے. کس قدر انسانی خون کو سستا کر دیا ہے ان لوگوں نے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ, کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. ان کا کیا قصور تھا بھائی؟ ان کی آپ سے کیا دشمنی تھی یار؟ مسجدوں میں گھس کے نمازیوں کو اڑا دیتے ہیں بات پہ. اس دن تو یہ اسلام ہے میرے بھائی جو خدا سے ریلیشن کو زندہ رکھتا ہے, جو بتاتا ہے کہ خدا سے ریلیشن ہوتا کیا ہے. آپ نے اپنی مرضی سے نہیں سونا, صبح آپ نے یعنی اپنی مرضی سے اٹھنا نہیں ہے. آپ نے اٹھنا کس کی مرضی سے ہے؟ ہم پاگل ہیں جو صبح اٹھ جاتے ہیں 4:45 بجے فجر پڑھنے کے لیے. مجھے ایک بات بتاؤ, فجر نہ پڑھنی ہوتی تو کوئی اٹھتا 4:45 بجے؟ میں تو نہیں اٹھتا بھائی, سیدھی سی بات ہے. ہمارے تو ایسے انگڑائیاں لے رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ رات کو نیند دیر سے ہوئی ہے, ویسے ہی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے قبر سے مردہ اکھاڑا جا رہا ہے. اٹھتے ہیں بھائی کہ کیا کریں, اللہ کا حکم ہے بھائی نماز پڑھنی ہے, سفر ہو حضر ہو پڑھنی ہے بھائی نماز. جو نمازی آدمی ہے وہ تو پڑھے گا. بچوں کو بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں, بچے بھی ایسے انگڑائیاں لے رہے ہوتے ہیں نا, اٹھ ہی نہیں رہے ہوتے. یہ ایک صرف فجر ہی کی نماز جو اسلام نے دی ہے, وہ قربانی بھی خدا کے لیے دینا, مسلمانوں کے سوا کسی کے میں یہ طاقت نہیں ہے. مسلمان دیتے ہیں قربانی, نیند قربان کرتے ہیں اپنی اللہ کے لیے. اور یہ بھی نہیں کہ منہ اٹھا کے آ جائے فجر پڑھنے کے لیے. اتنی بڑی قربانی دی جاتی ہے بھائی, اٹھ کے پہلے وضو کرو. سردیوں میں وضو کرنا کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے.
غسل کرنا کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. غسل اگر فرض ہے غسل کرنا ہے, ورنہ وضو کرنا ہے. تو یہ قربانی فجر میں, پھر ظہر میں, پھر 2 دن 3 دن کی نہیں ہے, جب سے بالغ ہوئے موت تک کرتے چلے جانا ہے. یہ اٹ از کالڈ ریلیشن. اگر مسلمان خدا کو مانتا ہے تو اللہ سے ریلیشن کے لیے اس کا عمل بتاتا ہے کہ میں پریکٹیکلی خدا کو مانتا ہوں, ہوائی باتیں نہیں کرتا میں. باقی لوگ خدا کو مانتے ہیں, جیسے اچھا ہم باپ کو مانتے ہیں تو بھی ایسا ہی ہے, ماں کو مانتے ہیں تو بھی ایسا ہی ہے. جو مسلمان ہے اس کو سب سے زیادہ فکر کس کی ہوتی ہے؟ اپنے والدین کی. ان کے صحت کا خیال کرنا, ان کو آرام دہ کمرہ دینا, ان کے غم کو اپنا غم سمجھنا, ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا. ساری رسپانسبلٹی کس کی ہے بھائی؟ اولاد کی ہے. یہ تھوڑی کہ ایک فادر ڈے اور ایک دن کا مدر ڈے ہو گیا, نا نا نا. اور ہمیں تو پتا ہے بھائی کہ نبی نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کر لیا. کیا مطلب؟ اتنا بہترین آپشن تھا جنت کمانے کا, اللہ سے گناہوں کو معاف کروانے کا, کہ ان بوڑھوں کی خدمت کر کے اپنے سارے گناہ معاف کروا لیتا اللہ سے. تو نے اس کمبخت اتنا بڑا آپشن چھوڑ دیا. تو نبی نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت. تو مسلمان کا ماں باپ سے ریلیشن بھی کیا ہوتا ہے؟ بولو, بولتے کیوں نہیں؟ مضبوط. بیوی سے ریلیشن بھی مضبوط. گورے کا بیوی سے کیا ریلیشن ہے؟ کافر کا. وہ اپنی چائے اپنے پیسوں سے, آپ اپنی چائے اپنے پیسوں سے. دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں بس. بچے ایک آدھ بس. یہ ریلیشن ہے. اس سے زیادہ تو جمشید سے ریلیشن ہوگا بھائی ہمارا, غفار صاحب سے. کیا خیال ہے؟ اتنا تو اس سے زیادہ تو دوستوں سے ریلیشن ہوتا ہے ہمارا. روزانہ ان کو نہاریاں کھلا رہے ہیں, برگر کھلا رہے ہیں, بقرعید پہ تکے بنا کے کھلا رہے ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کافر کا جو ظاہری چہرہ ہے بہت خوبصورت ہے, ڈیپ میں جاؤ گے تو انسانیت نہیں ہے, نہ خالق کے حقوق ہیں نہ مخلوق کے حقوق ہیں. صرف ایک اسٹیٹ اور ریاست کے حقوق وہ ادا کرتے ہیں, ٹیکس ٹائم پہ دے دیں گے بس, باقی کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں ان کے جھگڑے کم ہوتے ہیں. جب ریلیشن ہی نہیں ہوگی تو جھگڑے کہاں سے ہوں گے؟ جھگڑے تو ریلیشن پہ ہوتے ہیں. جب آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تو میں کس بات کا جھگڑا کروں گا؟ ابے جب شوہر کے ذمہ بیوی کا نان نفقہ ہی نہیں ہے تو وہ انڈوں پہ جھگڑے گی, دہی پہ جھگڑے گی؟ جھگڑے گی نہیں. پھر بھی جھگڑے ہوتے ہیں. کمال کی بات یہ ہے ایک دوسرے کے کوئی حقوق نہیں ہے, پھر بھی ڈیورس ریشو بہت ہے دبا کے. یار ہمارے یہاں ڈیورس ہو تو سمجھ میں آتا ہے بھائی کہ اتنے حقوق ہیں ایک دوسرے کے, تھوڑی سی بھی کوتاہی ہوئی تو ڈیورس. ان کے تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے, پھر بھی طلاقیں. اور ہمارے یہاں حقوق کی ایک طویل فہرست ہے, پھر بھی طلاق کا ریشو کم ہے, برداشت کا ریشو زیادہ ہے. کبھی عورت شوہر کو برداشت کر لیتی ہے کہ چلو یار گزارا کرو, شوہر کبھی بیوی کو برداشت کر لیتا ہے, گزارا چلاؤ. تو اس لیے میرے بھائی قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اللہ سے ریلیشن بنائے بغیر انسان کے بچے بولو نہیں بن سکتے. قرآن میں آیت آئی تھی نا, جس نے کسی کو قتل کیا نا سب سے بڑی سزا کس کی ہے؟ قاتل کی. فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا, جہنم اس کی جزا ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اللہ کا غضب بھی, اللہ کی لعنت بھی, اور بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اس لیے حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حساب و کتاب ہوگا نا وہ قاتلوں سے ہوگا, کیونکہ ان کا ظلم سب سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑا ظلم انسانیت پہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی انسانی جان کو قتل کر دیں. تو بات بات پہ فتوے بھی لگا دیتے ہیں, فلاں گستاخ فلاں نے توہین کی, اڑا دو, پھوڑ دو, مار دو. اس دن ایک بچی کی ویڈیو آئی جس کے باپ کو توہین کا الزام لگا کے قتل کر دیا گیا. ایسے بلک کے رو رہی تھی, اتنا ترس آیا کہ میرے باپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے, ہمارے ابو آتے تھے, ہمیں پیار کرتے تھے, ہمیں گھمانے لے کے جاتے تھے. وہ جوان باپ کا جنازہ گھر میں دیکھ رہی ہے, مارنے والا مار کے چلا گیا اور ہیرو بھی بن گیا. یہ آپ کو یہ دہشت گردی صرف پاکستان میں ملے گی, کہیں بھی نہیں ہے. یہ بھائی ایک قانون بنا ہوا ہے, لا بنا ہوا ہے.
آپ کیس کرو, عدالت کو نیوٹرل ہو کے آپ کیس کی سماعت تو کرنے دو نا. توہین کے کیسز میں ہوتا کیا ہے, پہلے 50-100 بندہ 200-250 بندہ ایس ایچ او کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے, ایف آئی آر کاٹ ورنہ تیری گردن اڑا دیں گے. تو وہ جو ایف آئی آر کاٹے گا وہ عدل پر مبنی ہوگی ہے بھائی. پھر اگر وہ ایف آئی آر نہیں کاٹتا, اس کو اپنی جان کا خطرہ, کاٹ دیتا ہے تو کیس چلتا ہے کورٹ میں. پھر جج عدالت کے باہر 2000 بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا سنا ورنہ تیری گردن اڑ جائے گی. یہ چل رہا ہے پاکستان میں, اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, مشاہدے پر مبنی واقعات ہیں. کتنے بے گناہ لوگوں کو جیل کی کوٹریوں میں ڈال دیا, صرف اپنی ذاتی دشمنی نکالی, کوئی کیس بنا کے اس کے اوپر ڈال دیا. تو یہ ہو رہا ہے انسانی جان, اور مذہب کے نام پہ مار دو, مذہب کے نام پہ مار دو. انسانی جان کا قتل ہلکی چیز نہیں ہے, اس کے بہت سخت ثبوت ہونے چاہیے, اس کے بہت پاورفل ثبوت. توہین رسالت کا قانون یہ ہے کہ مرتکب کی سزا قتل ہے, بالکل ٹھیک قانون ہے, لیکن توہین کو ایکسپلین کون کرے گا؟ زبان کی لڑکھڑاہٹ, بولنا کچھ چاہ رہا تھا نکل کچھ اور گیا, یا کوئی علمی بات ہے جو بیان کر رہا ہے, اس کا مقصد توہین نہیں ہے, کوئی علمی چیز ہے. تو ان چیزوں پہ فوراً فتویٰ لگا دینا, اگلے کی زندگی بھی نہ دیکھنا کہ بھائی یہ کیوں توہین کرے گا, اس کا کیا دماغ خراب ہے کیا؟ بات بات پہ فتوے لگا دیتے ہیں, اور جو مارتا ہے وہ ہیرو بن کے آ جاتا ہے. تو یہ غلط ہے, یہ بھی انسانی جان کے قتل میں یہ چیز شامل ہے. اگر کسی کی زبان لڑکھڑاتی ہے, آپ اس کو اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کا موقع دو. پھر اگر کوئی علمی اختلاف بیان کر رہا ہے تو اس کے دلائل سنو. کچھ بھی نہیں سنا جاتا, دھڑ 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 فتوے, وہ اس نے اٹھا کے ادھر بندہ مار دیا, اس نے اٹھا کے ادھر بندہ مار دیا, اور مارنے والا ہیرو بن جاتا ہے. پھر اس مارنے والے کی مذمت میں کوئی بیان نہیں دے سکتا. کوئی مذمت میں بیان دے گا, اگلے دن وہ آیا ہوا ہوگا اخبار میں, اس کو بھی اڑا دیا. سرگودا میں کیا ہوا ہے, وہ ایک مقدس اوراق کا ایک ادارہ ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, سب سے مقدس اوراق جہاں بھی اللہ رسول کا نام کسی کاغذ پہ لکھا ہو لے کے نا جمع کرتے ہیں, کہیں دور لے جا کے دفن کر دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا یار تم اتنی ٹینشن اٹھا رہے ہو تو یہاں گڑھا کھود کے ان مقدس اوراق کو جلا دیا کرو تاکہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے. فقہا نے بیان کیا بھائی مقدس اوراق جو ہے, جو قرآن ہے, کوئی بوسیدہ ہو جائے تو جلا دیا جائے تاکہ اس کے نقوش مٹ جائیں. کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو, ہم نے یہاں ایک دن ایسا کیا کہ ہم نے ایسے جلایا, وہ تھوڑی سی آگ نکلی, کہیں اڑوس پڑوس میں خبر پہنچ گئی کہ یہ قرآن کو جلایا ہے. اس وقت میڈیا بہت فاسٹ نہیں تھا. اب یہ جو جلا رہے تھے یہ توہین کی نیت سے نہیں, بلکہ توہین سے بچانے کے لیے کہ پاؤں میں نہ آئے. کہہ رہے فوراً تھانے میں گیا, ہمارے لیے تو جان چھڑانا مشکل ہو گیا, پتہ نہیں کس طریقے سے جان چھڑی ہے. میں نے کہا شکر کرو میڈیا اس وقت اتنا فاسٹ, 20-25 سال پرانی بات ہے, ورنہ ایک ویڈیو فیس بک یوٹیوب پہ آنی تھی, تمہاری بوٹیاں نوچ کے لوگ کووں کو کھلاتے. حالانکہ وہ بیچارہ کر کیا رہا ہے, مقدس اوراق کی حفاظت. تو جو مقدس اوراق کی, مقدس شخصیات کی حفاظت کرنے والے, ساری زندگی ان کی تعظیم پہ بیان کرنے والے, انہی پہ فتوے کس کے لگ جاتے ہیں؟ توہین کے. تو انسانی جان کا قتل ہلکی چیز نہیں ہے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ جو اڑا دو اس سے کوئی جنت نہیں ملے گی. اس بچی پہ مجھے اتنا ترس آیا جس کے باپ کو مار دیا یار, کیسے بلک بلک کے رو رہی ہے وہ. تو انسان کے لیے وعلی الذین ہادوا حرمنا علیہم شحومہما ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما. اللہ کہتے ہیں گائے کی چربی بھی حرام کی تھی ہم نے یہودیوں پر, اور بکرے اور بکریوں کی چربی بھی حرام کی تھی. چربی نہیں کھانا تم, خالی گوشت کھاؤ روکھا روکھا. اور میرے خرچے پہ, استغفر اللہ, میرے خرچے پہ نہیں, یہ میں نے کیا کہہ دیا, میرے مشورے پہ ایک دفعہ آپ بریانی کوکنگ آئل کے بغیر پکائیں, گوشت جس میں چربی زیادہ ہو, رواج ہو, چربی ہو, پکا کے دیکھیں, مجھے بھی کھلا دینا. پھر مزہ نہ آئے پیسے واپس, نہ وہ پیٹ پہ بوجھ بنے گی. کوکنگ آئل میں پکی ہوئی بریانی لذت میں بھی کم ہوتی ہے اور میدے پہ بوجھ بھی بنتی ہے. کوکنگ آئل نہ ڈالیں آپ اس میں,
آپ کیا کریں, اسی کا جو گھی ہے نا, یعنی گوشت ایسا لیں جس میں چربی زیادہ ہو, رواج زیادہ ہو, رواج بھی چربی ہی کی طرح کا ہوتا ہے, اس میں آپ پکائیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اور باسمتی چاول ہونا چاہیے, سیلا چاول نہیں. سیلا چاول پیڑ میں ایسے پتھر بنتا ہے جا کے. تو باسمتی چاول میں چربی والے گوشت میں آپ بریانی پکائیں, آئل الگ سے نہ ڈالیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اگر پھر بھی پیٹ خراب ہوا تو وہ مسالے کی وجہ سے ہوگا, جو آپ نے بازار کا مسالہ لیا ہے, یہ بتا رہا ہوں. اگر مسالہ بھی گھر کا ہو تو پھر بالکل پیٹ خراب نہیں ہوگا, اور بہت جلدی ہضم بھی ہو جائے گی, گھر کا مسالہ ہو. اگر آگے چلتے ہیں, ہم بولیں گے کون سا کچن چینل کھول کے بیٹھ گیا ہوں میں. تو اللہ نے اس میں بھی بتایا کہ بھائی آگے ہم چلتے ہیں, بس جلدی جلدی. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اب مشرکین نے نا خامخواہ کی چیزیں, گوشت نہیں کھاؤ تو یہ نہیں کھاؤ تو فلانے, جیسے ہندو لوگ بھی اپنے مذہب کے حساب سے یہ کہتے ہیں بھائی سبزیاں کھاؤ, گوشت کیوں کھا رہے ہو. تو اور ہمارے ہاں بھی جو صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں, یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ, نہاری کیوں کھا رہے ہو, اس میں مغز کیوں ڈال رہے ہو, یہ مفتی لوگ ہیں مفتی ایسے ہوتے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے, کباب کھا رہے ہیں بیٹھ کے, ریبوں میں گھوم رہے ہیں بیٹھ کے, یہ کون سے مفتی ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ بھائی اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم حلال نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو, نہ نہ. اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, آؤ ہم تمہیں وہ بتاتے ہیں. بہت اہم آیت ہے یہ. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, اے نبی ان سے کہہ دیجیے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حرام کیا ہے, کن چیزوں سے تمہارا رب ناخوش ہوتا ہے. نہاری اور دمبے کی کڑھائی وڑائی سے تمہارا رب ناخوش نہیں ہوتا. ہم تمہیں بتاتے ہیں جو کرنے کے کام ہے ان کو فوکس کرو. آج ہم لوگ انہی کام کو فوکس نہیں کر رہے. پورا گھر چل رہا ہوتا ہے کسی شخص سے, آپ نے اڑا دیا, اپنی ڈھڑک پوری کر لی اور ہیرو بھی بن گئے آپ. تو ایسے جذباتی لوگوں سے ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے, اپنے کلچر کو, اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے. اور یہ صرف یہیں پر آپ کو ملے گا دنیا میں. ہاں جو واضح لفظوں میں توہین کر رہا ہے, ہمیں پتا ہے یہ شراب بھی نہیں پی ہوئی اس نے, دماغ صحیح ہے اس کا, جان کر, جیسے ملحد لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی تعویل نہیں بنتی ہے اس کی, اور کیس چلتا ہے, پتا چل جاتا ہے کہ بھائی اس کی کوئی دوسرا مطلب بنتا نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, اس کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے. ایسے شخص کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ہم ناموس رسالت کی حفاظت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی ہلکی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اجازت دے دیں جو منہ میں آئے اٹھائے اور جو آپ بکواس کرتا پھرے. تو میری اس تقریر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی کھلی چھوٹ دے رہے ہیں. میری تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال, اس پہ پابندی ہونی چاہیے. تو باقی قانون بذات خود ٹھیک ہے کہ توہین رسالت کی ہم کسی کو پرمیشن نہیں دیں گے, لیکن اس توہین کا فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت. اور عدالت بھی دباؤ میں آ کے نہیں کرے گی, دونوں طرف کے دلائل سن کے وہ انصاف والا تجزیہ کرے گی. ورنہ عدالت پہ بھی دباؤ ہوتا ہے کہ تو نے اس کو سزا نہیں دی تو تیری گردن اڑے گی. یہ ہوا ہے, مجھے خود وکیل نے بتایا کہ میں نے 2 بے گناہ لوگوں کو اندر جیل میں کیا ہے, عمر قید کی سزا سنائی ہے, جبکہ مجھے پتا تھا کہ یہ مجرم نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ان کو میں جیل میں نہیں بھیجتا تو میری لاش ملتی, اتنا دباؤ تھا میرے اوپر, مجھے جان سے مار دیتے تو میں مجبور تھا کہ یار اپنے آپ کو بچاؤں. غلط کیا لیکن کہتا میں کیا کرتا, باہر عدالت کے باہر بندہ کھڑا ہوا تھا, اتنا 1000 2000, اور میں حکومت کی طرف سے وکیل تھا, میں اس کو چھڑوا دیتا تو میں گیا کام سے. اور جج کو بھی یہی خطرہ تھا, تو جج نے بھی اس کو عمر قید کی سزا سنا دی. تو یہ بہت ہے, ایک نہیں ہے, جیلوں میں بھرے ہوئے ایسے لوگ. اکثر علماء گئے ہوئے ہیں اندر جو بیچارے 8 سال درس نظامی پڑھا انہوں نے, قال اللہ قال رسول پڑھا, اور انہی پہ الزام لگا اور جیل میں گئے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو جو واقعی مرتکب توہین رسالت ہیں ان کو تو سزا ملنی چاہیے, لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ کورٹ بنی ہوئی ہے, عدالت بنی ہوئی ہے. دنیا میں ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ جو اٹھا کے فیصلہ کر دے, فتویٰ دے دے